السلام علیکم. پروگرام ہمارا پاکستان میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے اسار رانا صاحب، اور اسکائپ کے تھرو ہمیں عبدالقیوم صدیقی صاحب جوائن کریں گے، جبکہ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے فہیم صدیقی صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سہیل بھٹی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف معطلی اور اس کے ساتھ اپیل کی درخواست پر سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق، جو آج دن بھر احوال رہا اس سماعت کا، اس کا احوال میں آپ کو بتاتی چلوں. چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ یہ مختصر سزا ہے اور بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن کے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ ایسا موجود ہی نہیں جس کے بغیر نوٹس سزا معطل ہو سکے. دوسری جانب جو پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل ہیں لطیف کھوسہ، انہوں نے بھی کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو ہی غیر متعلقہ قرار دے دیا، جبکہ کسی فوجداری مقدمے میں ایسا ہوا ہے. انہوں نے بھی سوال کھڑا کر دیا. خیر، اس سے جڑا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی چیئرمین رہا ہو جائیں گے؟ اسار رانا صاحب. دیکھیں، یہ تو آپ بھول جائیں کہ عمران خان صاحب قاسم کے والد محترم جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کل جب سپریم کورٹ ان کو ایک ریلیف دے رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جی توشہ خانہ کیس کے اندر جو فیصلے ہیں بادی النظر اس میں بہت سی خامیاں ہیں، تو اسی وقت لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان قاسم کے ابو کو 9 مئی کے واقعات میں گرفتاری کی اجازت دی ایف آئی اے کو. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر وہ اس کیس میں بری بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھول جائیں کہ وہ باہر آئیں گے. وہ کسی اور کیس میں ان کے اوپر 2 کیس آلریڈی چل رہے ہیں. ایک جو ہے وہ سائفر والا ہے اور دوسرا کل لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اجازت دے دی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو قاسم کے والد محترم ہیں ان کا فی الحال باہر آنا ممکن نہیں ہے. وہ سلاخوں کے پیچھے رہیں گے اور اسی طرح جو ہے آپ کیسز کو فیس کریں گے. اور یہ کب تک چلتے ہیں، انہیں کتنا لمبا یہ سارا گزارنا پڑتا ہے، اب یہ میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کی مشکلات روز بروز کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جائیں گی. ستمبر میں چیف جسٹس چلے جائیں گے تو عدلیہ کا ماحول اور مزاج ویسے ہی بدل جائے گا. ٹھیک. فہیم، آپ کی جانب آؤں گی. آپ اسے یہ پوچھ لیتی ہوں، آپ بھی اسی پر اگری کرتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کیس اور 200 مقدمات ہیں اور اس طرح سے لسٹ تیار کر لی گئی ہے کہ ایک کیس سے اگر باہر بھی نکلیں، رہائی مل بھی جاتی ہے تو دوسرے کیس میں گرفتاری کے لیے وہیں وارنٹ گرفتاری جاری ہے، پولیس وہیں کھڑی ہے؟ دیکھیں ثنا، آج میں آپ کے سوال سے پہلے ایک بات تھوڑی سی کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج انڈیا میں ایک اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، الف نون ان کو کہتے تھے، ویسے مکمل نام ان کا ارتضیٰ نشاط تھا. آج ان کا انتقال ہو گیا ہے. صحافی بھی تھے، اخبارات میں خطاب بھی لکھا کرتے تھے. ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. دیکھیں یہ شعر جو ہے نا، یہ صرف انڈیا کے سیاستدانوں پر، انڈیا کے حکمرانوں پر جو ہے وہ صادق نہیں آتا. بالکل، یہ پاکستان کے بھی تمام اداروں کے سربراہوں کے اوپر یہ فٹ بیٹھتا ہے. انصاف صرف اور صرف چیئرمین پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے، اس ملک کے ہر شخص کو انصاف چاہیے. لیکن کیا انصاف مل رہا ہے اس ملک کے ہر شخص کو؟ جو ہم یہ صرف بات کریں کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی ہو رہی ہے، انہیں مختلف مقدمات میں گرفتار کر کے جیلوں میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل کی جا رہی ہے، سیاسی طور پر بالکل ایسا ہو رہا ہے. اور سیاسی طور پر یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو سیاست کے میدان کے کھلاڑی ہوتے ہیں. اگر عمران خان سیاست کر رہے ہیں تو انہیں اس سب کے لیے تیار رہنا بھی چاہیے. عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عوام کو اب کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے. عوام کی دلچسپی صرف اس بات میں ہے کہ انہیں ریلیف کب ملے گا، انہیں انصاف کب ملے گا، وہ امپورٹنٹ ہے. آپ پی ٹی آئی چیئرمین کو مزید کچھ عرصے رکھ لیجئے اس میں جیلوں میں، آپ الیکشن مزید ڈیلے کرا دیجئے اس ملک میں، آپ مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا سیاسی بنا دیں کہ کبھی صدر صاحب ایک خط لکھیں الیکشن کمیشن کو، کبھی الیکشن کمیشن دوسرا خط لکھے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ الجھتے چلے جائیں. لیکن تمام معاملات سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے. سمپل اور سادہ سا وہ یہ ہے کہ عمران خان کی واقعی ابھی مشکلیں ختم نہیں ہوں گی. ابھی انہیں مزید کچھ عرصے رہنا ہے جیل میں. ان کی سیاسی تربیت ہو رہی ہے اور ان فیوچر جو ہے انہیں ظاہر ہے اگر وہ سیاسی تربیت ان کی صحیح ہوئی
تو ممکن ہے کہ وہ ایک بہتر سیاستدان کے طور پر ہمیں مستقبل میں نظر بھی آئیں. ٹھیک ہو گیا. سہیل بھٹی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کچھ ڈیل کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پیچھے صورتحال ہے اسے تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی چیئرمین بازد ہیں, وہ اڑے ہوئے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے, جو انہوں نے وعدے قوم سے کیے ہیں وہ کر کے رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن پر اثر انداز ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس؟ دیکھیے پرفارمنس تو اثر انداز اس وقت ہوگی نا جب ان کو کسی کو پرفارم کرنے کی اجازت دی جائے. اس وقت تک کا جو نقشہ سامنے ہے, اس وقت تک کی جو حکمت عملی ہے, وہ تو یہ ہے کہ کسی کو اچھا پرفارم کرنے کی, کوئی مومنٹم بنانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی, تو وہ پرفارمنس کا پھر کیا ذکر ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایک جانب تمام تر رکاوٹیں ہیں, دوسری جانب وکلا کی ٹیم ہے جو دن رات سٹرگل کر رہی ہے کہ کوئی قانونی راستہ ایسا نکالا جائے جس کے نتیجے میں جو یہ یک طرفہ طور کے اوپر ایک سزا ہوئی اس سے اس کو معطل کروایا جا سکے. آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا, سبھی نگاہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر جمی ہوئی تھی, لیکن کیس اگرچہ کہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے, لیکن جو ریمارکس سامنے آئے وہ بہت واضح ہیں کہ جس نیچر کی یہ کنوکشن ہے اس کے اندر وہ کتنے شارٹیسٹ ٹائم کے اندر یہ سزا معطل ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ معاملہ تھا جو کہ آج لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ایک ٹیک اپ کیا کہ ایک ملزم جس کو سننے کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں دیا گیا, جس نے صرف 40 نہیں صرف 4 گواہان پیش کرنے تھے اور ان کو سن لیا جاتا اور اس کے بعد عدالت فیصلہ دے دیتی, تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن بات وہی جو آپ کا سوال ہے کہ عجلت تھی اور جلد از جلد یہ چیز طے ہونی تھی, یہ فیصلہ ہونا تھا اور وہ فیصلہ کروا کے انہیں جیل بھیج دیا گیا. اب پرفارمنس تو اس وقت سامنے آئے گی نا جب آپ ان کو سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. ماضی کے اندر دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں تھیں وہ یہ شکوہ کیا کرتی تھیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اب جب ان کو ایک موقع ملا تو دوسری جانب وہی جو اس وقت ماضی کسی کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہی پریکٹس اب دوبارہ یہاں پر شروع ہو گئی. یہ وہی سب سے بڑی مشکل اور رکاوٹ ہے جو ہمارے سسٹم کو, ہمارے نظام کو بہتر کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. جو روشی ہم کوئی بھی اس کو ترک کرنے کو تیار نہیں ہے. جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ دیکھیے ان کا اشارہ تو اپنی جگہ پر بجا ہے, وہ اس طرح کے مومنٹم بنانے کی کوشش کریں گے. وہ مسلسل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے شکوہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں, چونکہ اس وقت ان کے سب سے بڑے مخالف وہی ہیں, سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, اور وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے اپنے بیان سے ایک مومنٹم بنائیں گے کہ وہ ان کی پبلک کے اندر جو ایک ان کی ایک ریپو ہے, جو پبلک کے اندر ان کی ایک فالوئنگ ہے وہ کم ہو سکے اور الٹیمیٹلی وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر سکیں اور دوسرے کہیں کہ صرف یہی واحد ایک مجرم ہے. اگر وہ کوئی بھی ملزم ہے یا مجرم ہے تو اس کے اندر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا حق لازمی ہر صورت ایک ملزم کو ملنا چاہیے. فیئر ٹرائل کے مطابق آپ سزا دیتے یا فیئر ٹرائل کے مطابق آپ ان کو کنوکشن کرتے تو شاید اتنے سنگین سوالات نہ اٹھتے اور نہ ہی پھر لندن سے ایسے بیانات ہمیں سننے کو ملتے. مختلف خبریں دی جاتی ہیں کہ ان کو ڈیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈھیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے جو ماہر قانون کے ماہرین قوانین ہیں, قانون کے ماہر ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ بات مسلسل یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ کنوکشن جس پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہے اس کے اندر فیئر ٹرائل کا حق پورا نہیں کیا گیا. تو جب وہ حق پورا نہیں کیا گیا تو سزا معطل ہونے کے امکانات واضح نظر آتے ہیں. اب آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ اس سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی الزام لگا دیجئے, کوئی بھی شکوہ کر دیجئے, تو وہ آپ کی سٹیٹمنٹ تو اس وقت وہ سیل ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کیس کے اندر سزا معطل بھی ہو جاتی ہے تو جو طریقہ کار بنا ہوا ہے, یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے, درجنوں ایسے اور مقدمات ہیں جس کے اندر فوری طور کے اوپر پھر مشینری ایکٹیو ہوگی. اسحاق رانا صاحب, کیپٹن صفدر کی بات بھی کر لیتے ہیں. 1 سال کی سزا تھی, 3 ماہ لگ گئے, اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ کس کی سزا کی بات کریں گے؟ کیپٹن صفدر. آج ان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہے؟ نہیں 1 سال کی سزا جو ریمارکس میں ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا. 1 سال قید کی ان کو سزا ہوئی تھی, لیکن ہائی کورٹ سے ان کی سزا معطلی کو 3 ماہ لگ گئے تھے. اچھا دیکھیں, ابھی جو آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہی تھی نا, اس پر میں چاہ رہا تھا کہ پہلے میں اس سے شروع کروں کہ یہ ملک ایک لطیفوں کا ملک ہے اور یہاں پہ آپ کو پنجاب میں کہتے ہیں اٹ پٹو ہوتے تانوں ایک نواں لطیفہ لب جاتا ہے. پاکستان کے عدلیہ پہ اور ججوں پہ وہ شخص تنقید کر رہا ہے جس کو 13 سال کی سزا ہوئی اور وہ 50 روپے کے ایک جعلی اسٹامپ کے اوپر بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے چلا گیا, اور جس نے اس کی ضمانت دی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور جو 13 سال کی جسے سزا ہوئی تھی اب وہ انگلینڈ سے بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں.
यानी इससे बड़ा कोई लतीफ़ा आपने कभी सुना होगा? और उसी दिन फर्द जुर्म भी तो आयद होना था जी, साबिक वज़ीर मैं आज़म पे। उसी तरफ आ रहा हूँ कि उनके भाई के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना नहीं थी। दिलचस्प वाक़या ये है कि जब जज के सामने फर्द जुर्म पेश की गई तो जज ने कहा मुझसे तो पढ़ी नहीं जा रही, ये क्या लिखा हुआ है, ओहो ये तो क्या फोटो कापी सही नहीं हुई हुई, और दुनिया तो चांद पे पहुंच गई है, हमारे दुनिया जजों की के फोटो इंडिया- कापी ठीक नहीं है वो कहते हैं जी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, इसको ना आप कैंसिल कर दें। अगली पे वकील लेट हो गया, वो वकील लेट हो गया, कैंसिल कर दें। और उसके बाद जब तीसरी दफा आई तो उनका जी वो जो मुलजिम है वो वजीर आजम बन गया, तो उनका फिर साड़ा भी सलाम कह देना उन्होंने। ठीक है, ये पाकिस्तान का निज़ाम अदल है। तो इस निज़ाम अदल में आप जो बार बार अदल तलाश करने की कोशिश कर रही है ना सना, वो आपको नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ जो है वो कानून और आइन के ज़ाब्तों पे नहीं होता, वो वक्त के तकाज़ों, ज़ाती मसलहतों और मुफादात के ऊपर होता है। यही वजह कि पाकिस्तान की जुडिशरी 145वें नंबर पे पूरी दुनिया में, कि हम बिल्कुल टॉप बॉटम पे हैं, और ये कह सकते हैं कि हमारी जुडिशरी ने बाकी दुनिया की जुडिशरी को आगे लगाया हुआ है अपने। तो इन हालात में इंसाफ तलाश करना, ये जो अदालतें हैं ना, ये अगर ये इतना भी ना खेलें तो फिर क्या खेलें, मुझे बताएं। अच्छा फ़हीम, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है, फ़हीम सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट की तरफ देख रही है और ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि आप इंतज़ार कीजिए, समाअत का इंतज़ार कीजिए। अब आपको क्या लगता है कि सूरत हाल आने वाले दिनों में होगी क्या, क्योंकि अभी तो इंसाफ मिलता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, देखें जो इसार राना साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि हमारी अदलिया 123वें नंबर पर है इस वक्त दुनिया भर में, तो ये अदलिया जो है इससे मुताल्लिक और भी कई मजाक हैं। और अगर एक सियासी मजाक और मैं आपसे डिस्कस कर लूँ जो मैं चाहूँगा कि इसार राना साहब को बुरा ना लगे, तो जनाब पानामा में अकामा की सज़ा भी तो इसी अदालत से हुई थी। जब इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर अदलिया की इज्जत, उसके वक़ार के ऊपर बातें होंगी। सवालात खड़े ना सिर्फ होंगे। ये कि अदालतों में उसके ऊपर सवालात होंगे बल्कि बाहर भी उसके ऊपर लेकिन सवालात इन्हीं होंगे। अदालतों से इंसाफ भी मिलता जो है, आम इंसान सिचुएशन को भी मिलता है और सियासतदानों को भी मिलता है, इससे तो इनकारी नहीं जी है ना हम जी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने याद दिलाया, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने कि लाहौर में मुझे वो शख्स याद है कि जिसको 14 साल की सजा हुई थी और वो 25 साल को जेल में रहा और उसके बाद उसे माशाल्लाह बरी कर दिया गया था। ये भी हमारी ही अदालतों से होते हैं ऐसे ही फैसले। लोग जो हैं वो सजाओं के ऊपर अपील करके जो है वो अदालत जेलों में पड़े रह जाते हैं, वहां वो इंतकाल कर जाते हैं और उनकी सजाओं के ऊपर, उनकी अपीलों के ऊपर फैसले उस वक्त आते हैं जब उनके बारे में ये पता चलता है कि वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। ये भी कुछ हो रहा है, लेकिन मैं खैर इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ जाए। खैर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बात यह है कि आगे जाके होगा क्या, मंजरनामा क्या है। मंजरनामा तो बहुत क्लियर है इस वक्त कि जनाब जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके लिए फिलहाल सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। कोशिश हो रही है, जाहिर है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो प्रेशर डालती रही है कि मालमी इदारों को खत लिखेंगे। कल उन्होंने भी कहा मालमी इदारों को खत लिखेंगे, खत लिखने के लिए उन्होंने अपने वकील से कहा है बरतानिया में। तो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश तो डेफिनेटली हो रही है। तो उसी के नतीजे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये नजर आया कि जनाब नरम गोशा कह लूँ या जो भी कह लूँ कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। आज की जो पूरी समाअत है, जो उसमें कमेंट्स हैं, जो उसमें बातें हुई हैं, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि जैसे फेवर करती नजर आ रही हैं चेयरमैन पीटीआई को। लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, डिसीजन अभी बाकी है। अगर कोई डिसीजन जो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हुआ और साथ साथ कानून के मुताबिक हुआ तो मैं ये समझता हूं कि चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा यहां से। लेकिन साथ ही दूसरी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि उनके लिए भी फिलहाल सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो दीगर मुकदमात ऑलरेडी उनके खिलाफ कायम किए जा चुके हैं, कुछ में गिरफ्तारी का भी फैसला हो चुका है, कुछ में उसका हुक्म भी मिल चुका है। अभी मजीद भी बहुत कुछ उनके खिलाफ मुकदमात जो है वो बन सकते हैं, तो फौरी तौर पर वो बाहर नहीं आते, लेकिन उन्हें रिलीफ मिलना शायद शुरू हो जाए। ठीक है, डिसीजन अभी हुआ नहीं है, डिसीजन जहां होना है उसके करीब हैं। सोहेल भट्टी साहब, हम उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि वहां वो करीब करीब बैठे हैं, शायद बता सकें कि डिसीजन जहां पीछे से अभी फैसला नहीं हुआ और उसमें ताख़ीर है तो फिर मज़ीद हीले बहाने बनाने की कोशिश जो की जा रही है और एक के बाद एक केस और उसमें पीटीआई चेयरमैन का नाम, तो हालात तो मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। सना देखिए, फैसले तो
آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، کسی لمحے کون سی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے اور کون سا غیر متوقع فیصلہ ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے ایک پوائنٹ کے گرد یہ قوم مسلسل گھوم رہی ہے، ہم بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں، ہمارا ہر جو ایک شعبہ ہے وہ ایک بالکل کلیپس ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی صرف کیا ہے کہ ہم جو ہمارا ایک نظام انصاف ہے وہ کسی صورت وہاں پر یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کسی کے کہنے پر کچھ ایسا ہو رہا ہے، کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے اور یہیں سے بہتری کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ تو وہاں پر یہ قانون اور میرٹ کے مطابق اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ وہ فیس کو آپ کو مد نظر نہیں رکھنا ہوگا وہ کون ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر جیسے فہیم صدیقی صاحب نے بات کی، وہ بالکل لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کریٹ ہوئی ہے، کیس ٹیک اپ ہونا شروع ہوا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بھی تیار بیٹھے ہیں اس معاملے کے اندر، جو انہوں نے فیصلے کے اندر جو قانونی سکم ہے اس کی روشنی میں سزا کو معطل کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے بھی ممکنہ طور پر ریلیف مل جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب درجنوں کیسز اور ہیں کہ کسی بھی لمحے دوبارہ کسی اور کیس میں تو جہاں سے فیصلے یہ آنے ہیں اور جس طرح سے یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو عدالتیں بھی اس میں بے بس نہیں دکھائی دے رہی؟ تو جو اقامہ سے پیسے یا کیا کہتے ہیں اقامہ کے ذریعے پیسوں کی ٹرانزیکشنیں ہوتی رہیں، وہ میں نے تو نہیں کی تو مجھے کیوں برا لگے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاناما کیس میں ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اب آپ نے قانون سازی کر تو لی ہے جس میں آپ نے عدلیہ کے لیے گنجائش پیدا کر دی ہے کہ جن لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے یا وہ کیا وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، تو وہ تو ہو گیا۔ لیکن میں فہیم بھائی کے ویسے اطلاع کے لیے ویسے ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ہی ہوا ہے کہ ایک آدمی جو عدالتوں کو مطلوب تھا وہ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے پاکستان سے فرار ہوا، 4 سال تک وہ اشتہاری رہا، 4 سال بعد وہ پھر وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے پاکستان آیا اور اسے وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور اطلاعات یہ ہے کہ اسے 4 سال کی جو تنخواہیں تھیں وہ بھی ادا کر دی گئیں۔ تو اسحار رانا صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے تو تب عدالتیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں، جب دوسری جماعت کے رہنماؤں کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا تو بس پھر آپ چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نرمی برتی جا رہی ہے، وہی لاڈلے ہیں انہی کے ساتھ ایسے سلوک کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ واحد ملک پاکستان ہے جس میں چیف جسٹس کے لگانے کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں میں کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے، نگران وزیر اعظم لگانے پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، چیف الیکشن کمشنر لگانے پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ تینوں چاروں پانچوں عہدے جو ہیں یہ غیر جانبدار ہیں تو پھر ان میں سیاسی جماعتوں کی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کے ذمے یہ کہ اس نے غیر جانبدار الیکشن کرانا ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے نام دیتی ہے، نون لیگ اپنے دیتی ہے، پی ٹی آئی اپنے دیتی ہے؟ کیا یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ طے کرتی ہیں کہ ہمارا بندہ آ جائے تاکہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکے آگے؟ سیم ایز عدلیہ، چیف جسٹس اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے اور ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ اب جب وہ آئیں گے، اب یہ چیف جسٹس جائیں گے تو نواز شریف آئیں گے کیونکہ انہیں یہ کہ یہ چیف جسٹس مجھے رگڑا لگائیں گے تو آنے والا چیف جسٹس مجھے تھوڑا وہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ تو آنے والے چیف جسٹس کے اوپر بھی ایک پریشر ہے کہ کیا آپ کے اوپر جو اسٹیمپ لگ رہی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے ہمدرد ہیں، کیا چیف جسٹس بھی کمپرومائزڈ ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں کہ اگر آپ کے سارے ادارے ہی سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں تو پھر اس ملک کے اندر یہی ہونا ہے کہ وہ جو بچی فاطمہ جسے زیادتی کے بعد پیر نے زمین میں گاڑ دیا اور اس کے بعد آج تک اس کی بیوی گرفتار نہیں ہو سکی، پیر کی ہوئی بھی تو جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اسی طرح وہ سول جج کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو جس طرح بچایا گیا، تو پھر یہ ملک اسی طرح بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ آپ غریب آدمی کو جب مرضی ٹانگ دیں، اگر اس پہ بجلی چوری کا الزام لگ گیا تو اس کا میٹر بھی کاٹ دیں، اسے گرفتار کر کے بھی لے جائیں، اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں وکیل کے تو جیل میں سڑتا رہے گا۔ اور جو عمرہ ہیں ان کے لیے آپ ان کے بیرکس کے اندر اے سی بھی لگائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے تو جب جیل میں تھے تو جیل کے سامنے کوٹھی کرائے پہ لی تھی جہاں ہم ان کا خصوصی شیف کھانے بنا کے ان کو
जेल में बड़ी गुजारा लंबी था। चौड़ी फहरिस्त थी उस खाने की, मेन्यू बहुत ज्यादा हुआ मेन्यू करता था। बहुत, वो तो जो जेल में खा रहे थे, मैंने अपनी जिंदगी में वो कभी नहीं खाया है। सुबह से शाम तक काम करता हूँ, सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद मेरे घर के अंदर ये खौफ पैदा रहता है कि अगर हमने बिजली का बिल जमा नहीं कराया तो कट जाएगा। और ये हजारों सैकड़ों यूनिट मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, क्यों उतारे? ऊपर से उतरे हुए इनको को खुसूसी अल्लाह ताला ने भेज दिया है। ये 24 करोड़ लोग क्या आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या रियासत पाकिस्तान इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती? सब तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान के लिए, या नवाज शरीफ के लिए, या शहबाज शरीफ के लिए रह गया। फिर अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे, वो जो चर्चिल ने वो एक दफ़ा जुमला कहा था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जब उन्होंने कहा जी लंदन की ईंट से ईंट बच गई है, तो उसने कहा अदालतें काम कर रही हैं, उन्होंने कहा जी कर रही हैं, उन्होंने कहा फिर यूके को, बरतानिया को कोई कुछ नहीं कह सकता। हम तो अपनी गिरेबान में झांकें, हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 1961 में हमने पहला सैयारा खला में भेजा था। साउथ एशिया में हम पहले मुल्क थे जिसने खला में सैयारा भेजा, कामयाब सैयारा भेजा रहबर के नाम से जी। और आज हम इंडिया चांद पे पहुंच गया है और हम अभी तक वहाँ पे के वहीं खड़े हैं और एक दूसरे से इस बात पे लड़ रहे हैं कि सदर जो है इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहा है तो वो कह रहा है मैं नहीं आ रहा, लेकिन वो अमरीकी सफीर से जाके जरूर मिल रहा है। वो कहते हैं आइन इजाजत नहीं देता सदर से मिलने की, तो पाकिस्तान का आइन अमरीकी सफीर से मिलने की इजाजत देता है? सदर सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पोजीशन है सदर की। खैर अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और हमारे माहिरीन के मुताबिक जमहूरियत की बका के लिए कुछ अहम फैसले हैं जो कि करना होंगे और वो फैसले इंसाफ पर मबनी होने ही चाहिए। ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से ही। इलेक्शन जो कि जमहूरी हक है हर पाकिस्तानी का, लेकिन अभी तक कोई एक डेट कंफर्म नहीं की गई है। आखिरकार वही हुआ जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया कि आएँ बैठें बात करते हैं, इलेक्शन की एक तारीख़ निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकार कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि नहीं जी वो तो नहीं आ सकते, वो तो नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं इसके आड़े। अब क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि इलेक्शन का तो प्रेशर है, अमेरिका की जानिब से भी है। अमरीकी सफ़ीर है डोनाल्ड ब्लूम जिन्होंने ये क्लियर किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलकर कि इलेक्शन जल्द अज जल्द कराइए क्योंकि इस वक्त ज़रूरी हो चुका है पाकिस्तान में क़वानीन और आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना फ़ैसले करना। दूसरी जानिब एक और प्रेशर भी है। एंटनी ब्लिंकन ने भी मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जमहूरियत वोट के ज़रिए ही मुस्तहकम होती है, इसीलिए इलेक्शन कराइए। तो क्या इलेक्शन होंगे? सदर के पास क्या ऑप्शन बाकी रह चुका है इसार साहब? देखिए सदर जो भी कह रहे हैं वो तो आइन के मुताबिक कह रहे हैं और उन्हें आइन में मेरे ख्याल है, अगर मुझे थोड़ा आगे पीछे नहीं हो रहा, आइन की आर्टिकल 48, 5 या 6 उन्हें ये हक देती है कि वो इलेक्शन के हवाले से डेट लें। पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है, पूरी दुनिया के इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाए जाते हैं कि वो इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाया जाता है कि वो इलेक्शन ना कराएं। वो कोई ना कोई तोजी दे, कोई ना कोई रास्ता दे, कोई ना कोई ऐसी बात करे और फिर अगर इलेक्शन कराए तो 1947 से लेके आज तक एक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान में जी। ये हमारे इलेक्शन कमीशन की औकात है। फिर दूसरी चीज़ ये तो है, सर सियासी जमातें भी तो है ना इसके आड़े। इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त अपना किरदार मुतनाज़ बनाता है तो इलेक्शन सियासी जमातें उसके पीछे हैं, उन्हें कौन समझाए? अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। एक मैच में ना जब ब्रेक हुई तो उन्होंने अपने खिलाड़ी को मारना शुरू कर दिया कि तूने अपनी तरफ 6 गोल कर दिए। उन्होंने कहा जी वो मैंने करन नहीं देंगे सर। तो भाई अगर नहीं करने देते तो तुम छोड़ दो। अगर तुम इलेक्शन नहीं करा सकते फिर तो पाकिस्तान के कौमी खजाने पे नाक बन के क्यों बैठे हुए हो? क्यों एक सांप की तरह तुम कौमी खजाने को डस रहे हो? उस कौमी खजाने को जिसके अंदर ये भूखी नंगी मखलूक जो है अपने खून पसीने की पैसे दे के उस खजाने को भरती है, तुम उसके ऊपर नाक बन के बैठे हुए हो। तुम्हारे पास तुम्हें बिजली भी फ्री है, तुम्हें इलाज की सहूलत भी फ्री है, तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, गैर मुल्की दौरे हैं। और भाई फिर तुम अगर इलेक्शन ही नहीं करा सकते तो क्यों बैठे हो इसके ऊपर? छोड़ दो इसे। दूसरी बात यह है कि सदर मुमलिकत आइन के तहत रियासत का जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ा सरबराह होता है, वो आइन का कस्टोडियन है जी। आप उसे कह रहे हो जी मैं नहीं मिल रहा। अब उस सदर की ये हैसियत और औकात आ गई यार कि एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी कहे जी मैंने आपसे नहीं मिलना, यानी उसकी इतनी जुर्रत। अच्छा सदर से तो वो नहीं मिल रहा क्योंकि आइन इजाजत नहीं दे रहा, तो आइन क्या ये इजाजत दे रहा है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो अमरीकी सफीर से मिले?
اس لیے کہ آئین کچھ دے نہ دے امریکہ ہمارے جھولی کے اندر پیسے دیتا ہے, اس لیے وہ ہمارے باسز ہیں, ہم ان سے ملنا پسند کرتے ہیں. تو میں دیکھیں پنجاب کی اور ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ایک جملہ صرف جی کہ یہ حکومتیں آئی تھی انتخابات کرانے کے لیے, اگر یہ انتخابات نہیں کرا رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات 2024 میں بھی نہیں ہوں گے. اپنے پروگرام میں میری یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو عمر دے. آپ دسمبر 24 کے اندر یہ کلپ چلائیے گا کہ ہمارے اینالسٹ نے کہا تھا کہ 2024 میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. فہیم, یہ حکومتیں تو آئی تھی کہ مہنگائی کو کسی طریقے سے کم کیا جائے, جو عوام ہے اس کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے, ان کے سہولت کے لیے وہ اقدام کیے جائیں جس کا پہلی جو پچھلی حکومتیں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ سوچ نہیں سکتی تھی. تو اب تو اس کے منافی اس کے برعکس ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک تو ثنا آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں. یہ جو مہنگائی ہے نا اور یہ جو عوام کے مسائل ہیں, ان کے اوپر اتنا میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں بہت کھل کے بات کروں, لیکن کیا کروں, بس قابو میں رکھنا پڑتا ہے خود کو. اور فہیم صاحب بولیں, وہ کوئی بات نہیں ہے, قابو میں کیوں رکھنا ہے, جو سچ ہے یار بولے. عوام بھوکی مر رہی ہے, آپ نہیں بولو گے, میں نہیں بولوں گا تو کون بالکل بولے گا؟ بول رہا ہوں, بالکل بول رہا ہوں. آج دن میں بھی بولا ہوں اس کے اوپر, اپنے ہی چینل پر میں نے بات کی ہے. آج بھی صرف اس مہینے میں, آج 24 تاریخ ہے, 7 خودکشیاں اس شہر سے میں رپورٹ کر چکا ہوں. اور ساتوں کی فیملیز کے ساتھ جب بات کرو کہ کیوں خودکشی کر لی آپ کے پیارے نے, تو کہتے ہیں مالی پریشانی تھی, قرض چڑھ گیا تھا, بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے تھے, یوٹیلیٹی بلز نہیں دے پا رہے تھے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ. اور آپ ہیں کہ آپ جو ہیں وہ للے تللے کر رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا, میں فلاں سے مل لوں گا, مجھے آئین یہ کہتا ہے, مجھے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ صدر مملکت سے نہیں ملنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ جناب جون میں ترامیم ہو گئی اس لیے اب میں آپ سے نہیں مل سکتا. ہاں پہلے آپ کا اختیار تھا, پہلے میں آپ سے مل سکتا تھا, اب الیکشن کی تاریخیں دینا جو ہے وہ میرا کام ہے. ارے بھائی ملک کو دیکھو, ملک کو خدا کے لیے, لوگ کہاں چلے گئے ہیں وہ دیکھو. بجلی آپ نے مستقل بڑھائی ہوئی ہے, نگرانوں کی نگرانی کیا ہو رہی ہے, بجلی مستقل بڑھتی چلی جا رہی ہے. پیٹرول آپ بڑھائے چلے جا رہے ہیں, گیس آپ کے ملک میں نہیں ہے, تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز آپ کے پاس نہیں ہے, امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. آپ ایک علاقے میں بنی ہوئی ایک 6000 فٹ کی بلندی پر بنی ہوئی ایک ڈولی جو ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو کدھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو یار, لوگ کہاں جائیں آخر. لوگ پریشان ہو گئے بری طرح سے, ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج ہم نے کراچی سے ایک رپورٹ چلائی ہے, صاحب اب تو صدر بھی پریشان ہو چکے ہیں, صدر کے پاس آپشن کیا باقی رہا ہے اس کی طرف؟ تو چھوڑ دیں نا, جنازہ تھوڑی ہے, کرسی ہے نا, چھوڑ دیں. نہیں ہو رہا آپ سے ڈیلیور, چلے جائیں, چھوڑ دیں. الیکشن کمشنر سے بھی نہیں ہوتے, الیکشن کرانا نہیں ممکن ہو رہا, چھوڑ دیں. کیوں لوگوں کے دل سینوں پہ مونگ دل رہے ہیں عوام آدمی کے. میں آج بتا رہا تھا آپ کو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے باہر سے ہم نے جو ہے وہ رپورٹ کرائی ہے. نوجوانوں کی لائنیں ہیں وہاں پر, جو وہاں سے اپنی ڈگریاں جو وہ اٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ ملک سے باہر جا سکیں. وہاں جس سے پوچھو وہ یہ کہتا ہے کہ جی ملک میں کچھ ہے ہی نہیں, نہ یہاں ایجوکیشن ہے, نہ یہاں سیکیورٹی ہے. گورنمنٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا, کل آ کے کراچی میں وہ اور زخموں پہ نمک چھڑک کے چلے گئے کہ کہتے ہیں کہ جی اگر باہر جا رہے ہیں تو کیا ہوگا. ارے بھائی آپ کا برین ڈرین جا رہا ہے, آپ کا برین ڈرین. لیکن فرق نہیں پڑا نا, جا رہے ہیں تو خیر کیا ہوا ہے, خیر اگلے سوال میں اس پر بات بھی کریں گے. سہیل بھٹی صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ کو ابھی صورتحال صدر کے پاس آپشنز کیا نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ صاف ملنے سے تو انکار کر دیا, چیف الیکشن کمشنر ہے وہ تو نہیں آ رہے, وہ تو نہیں بات کر رہے الیکشن کی, الیکشن ہی واحد حل ہے, سیٹ خالی کر دیں, مستعفی ہو جائیں صدر, کیا کریں اس سے بڑھ کر؟ وہاں آپ کو پتہ ہے سیٹ خالی ہونے کے نتائج بھی کیا ہو جاتے ہیں. سنا صدر نے سیٹ خالی کرنی ہوتی تو جو پہلے دن ان پہ پریشر آیا تھا, اب تک اس عہدے سے الگ ہو چکے ہوتے, انہوں نے طے کر لیا کہ وہ آخری دم تک اس محاذ پر کھڑے رہیں گے ڈٹ کر, اور اپنی ایفرٹس جاری رکھیں گے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے. چیف الیکشن کمیشن نے میرا نہیں خیال کہ ایک انہوں نے کوئی ایک اچھی ایک روایت قائم کرنے کی کوشش کی. ان کو ہر صورت جانا چاہیے تھا. جو پوزیشن انہوں نے اپنے خط کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ اس بڑے آئینی عہدے پہ فائز شخصیت سے مل کر آپ اس کو بھی ایکسپلین کر سکتے تھے, جس سے اس وقت جو ایک رفٹ کی ریٹ ہوئی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور آپ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اب صدر کے پاس کیا اختیار ہے؟ چیف الیکشن کمشنر اپنے تئیں وہ جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جو ہماری پچھلی پی ڈی ایم سرکار تھی وہ امینڈمنٹ کر کے گئیں, صدر کو انہوں نے اس اختیار سے الگ کیا اور ان کو امپاور کر کے گئیں. اس کے اوپر اب وہ دھڑلے سے بات کرتے ہیں کہ نہیں الیکشن تو میری مرضی سے ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ڈائریکشن اور آرڈر کر کے دیکھ لیا, الیکشن نہیں ہو سکے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی رانا صاحب نے جو پریڈکشن کی,
میری دعا ہے کہ ہمیں ان کا وہ کلپ دسمبر 2024 میں چلانے کی کبھی نوبت پیش نہ آئے، اس وجہ سے کہ پاکستان اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک جو جن خودکشیوں کی بات کی فہیم صدیقی صاحب نے، بدترین صورتحال ہے، باقی چیزیں ایک طرف کر دیجئے، صرف بجلی کے بل لوگ ادا نہیں کر پا رہے، ہاں جی، ایسی دردناک بجلی کے بلوں کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی۔ پاکستان بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے، ہم آرٹیفیشل طریقے سے آگے چل رہے ہیں۔ ہم نے معاشی صورتحال بہتر بنانی ہے، معاشی صورتحال اس وقت بہتر بنے گی جب الیکشن ہو اور مقررہ وقت کے اوپر الیکشن ہو۔ الیکشن ہوئے بغیر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام آئے بغیر معاشی صورتحال سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم بہتر کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑوں نے بہت لڑ لیا، جن بڑوں کی لڑائی ہوئی ہے تھوڑا ان کے گراف نکال کے دیکھ لیجئے، پچھلے 10 یا 15 سال میں نہ کسی کی دولت کم ہوئی ہے، نہ کسی کی آسائشات کم ہوئی ہیں، نہ کسی کی طاقت کا کم ہوا ہے، سب نے اس کے اندر اپنے اپنے طریقے سے اپنے اختیارات کا، اپنی طاقت کا ایکسپینڈ کیا ہے۔ صرف اس ملک کی غریب عوام پسی ہے اس ساری جھگڑوں کے اندر۔ دیکھیے اب مزید معاملات ایسے نہیں چل سکتے۔ اسحاق صاحب ریلیف تو ملا ہے، لیکن صرف ریلیف ملا ہے 16 ماہ میں، اور الیکشن کی بات ابھی بھی نہیں، وہی الیکشن کمیشن کے الیکشن سے انکاری، سپریم کورٹ میں بھی وہ ایسے کندھے اٹھا کے کہ جی پتہ نہیں کب الیکشن کب۔ دیکھیں یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ نے قاسم کے والد کی حکومت ختم اس بنیاد پہ کی تھی کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ جی۔ وہ ننھے منھے بلاول، میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا، بڑے بڑے وہ بھی کیا نام ہے ٹرک پہ بیٹھ کے مہنگائی ختم کرنے کا مارچ لے کے گئے تھے، پھر ان کی کہاں پہ ٹانگ گئی تھی۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اللہ کے فضل سے ایک قافلہ لے کے اسلام آباد گئے تھے۔ جی۔ پھر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں حکومت مل گئی تو ہم یوں کریں گے۔ تو بھائی وہ کہاں گئے؟ کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ؟ وہ تو سارے پھر ہواؤں میں اڑ گئے۔ تو آپ اگر یہ کر نہیں سکتے تھے تو آپ نے ایک چلتے ہوئے سیٹ اپ کو کیوں ختم کیا؟ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ارکان اسمبلی، یہ ارکان سینٹ، یہ وزراء، یہ مراد یافتہ طبقہ اگر اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آج سے اعلان کر دیں کہ ہم مفت بجلی نہیں لیں گے۔ دیکھیں عوام کو کتنا ریلیف ملتا ہے۔ جو ایوان صدر اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے سیکٹری کو نہیں ہٹا سکتا، اور نئے سیکٹری خاتون کہہ دیں کہ میں نے آنا نہیں ہے اور ان کے خلاف ہڑتال ہو جائے، تو آپ اربوں روپے اس ایوان صدر پہ کیوں خرچ رہے ہیں؟ بند کر دیں ایوان صدر کو نا، صدر کو بھی بکھر بھیج دیں کہ جو وزیر اعظم وہی صدر ہوگا، جب وہ ہے ہی ربڑ اسٹیمپ، جب اس کی اوقات ہی ہے کہ وہ ہر چیز کسی چیز میں مداخلت نہیں کر سکتا، تو پھر کس لیے ہمارے قومی خزانے کے اوپر بوجھ بنے ہوئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ طاقتور طبقہ جو ہے، یہ ان کے لیے ہم لوگوں کا مرنا، ہم لوگوں کا ایڑیاں رگڑنا یہ میٹر نہیں کر رہا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کیڑے مکوڑے آئے اسی لیے، اور یہ آئے اسی لیے کہ ہم پہ راج کر سکے۔ اگر پاکستان میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ترکی ہمارا ہمسایہ ملک میں ابھی کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا، 45,000 لوگ جہاں بھاگ ہو گئے، ان کی 11 ریاستیں تباہ ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے انتخابات کرائے، ٹینٹوں کے اندر انہوں نے پولنگ بوتھ لگائے اور کرائے، پھر برابر ہو گئے دونوں صدر، تو پھر دوبارہ انتخابات کرائے، اور مجال ہے کہ کوئی پروٹیسٹ ہوا ہو، کوئی کیا نام ہے قاسم کا ابو ٹرک میں بیٹھ کے اور ڈی چوک پہنچا ہو، یا کوئی نواز شریف لندن سے بیٹھ کے کہا ہو کہ میں یہ انتخابات نہیں مانتا۔ قوموں کو عزت ایسے ہی نہیں ملتی ہے، قوموں کو وقار ایسے ہی نہیں ملتا، اس کے لیے انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ قوم ہے۔ ہم تو کیڑے مکوڑے، ہم کہاں سے قوم ہے؟ ہاں قوم ہو جاتے ہیں جب ڈولی لٹک رہی ہوتی ہے نا، پھر ہم قوم ہو جاتے ہیں، سارے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، لیکن ہم کبھی ڈولی ٹھیک نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے اسحاق صاحب، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے افضل خان صاحب، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر کی آخر وجہ کیا ہے۔ افضل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ٹیلنٹ نیوز کو آپ نے اپنا وقت دیا۔ کائنڈلی بتائیے گا کہ کیا کلیریفیکیشن آ رہی ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جو ملاقات چیف الیکشن کمیشن نے نہیں کی ہے صدر سے، تو موقف آخر آپ کس کا ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے کب، یہ بھی پلیز بتا دیجیے گا۔ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے جو اہم عہدہ ہوتا ہے، جیسے وہ اپوائنٹمنٹ پارلیمنٹ کے بھی اوپر جب تک پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا ہوتا، بے شک سینٹ نے بھی منظور کیا ہو، نیشنل اسمبلی بھی منظور کیا ہو، وہ قانون اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک پریزیڈنٹ کے اس کے اوپر دستخط نہ ہو۔ اس کی وجہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک
सुपरमैन को वहां बिठा दिया गया है। इन तमाम चीजों में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होता है। उस प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात नहीं होते, इख्तियारात सारे वजीर आजम के पास होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट सदर को कहते हैं। जैसे घर का सरबराह बाप होता है, जी वालदा को आप प्राइम मिनिस्टर समझ लें। जी और एक सिस्टम में अगर वालिद और वालदा की इज्जत ना हो, बेअदबी हो, तो ये याद रखें, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। और ये वाह। चीज दीन और मजहब से ऊपर है सारी दुनिया में। हाँ These are the positions, posts respected everywhere. अच्छा, अब ये है कि और फिर कानून में सबसे पहले आईन होता है। आईन में जो चीज लिखी हुई है, सदर ने उसके मुताबिक कल अमल किया, और मुझे बहुत दुख और बहुत परेशानी हुई कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने 14 मई को भी अपने दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात से इनकार किया, और इस तरीके से कोई 60-66% पाकिस्तानी को डिसएनफ्रेंचाइज किया। उसके बाद अब जब असेंबलियां खत्म हो गई हैं, अपनी मौत मर गई हैं, जी उसके बाद प्रेसिडेंट का फर्ज बनता है, उसके आईनी ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी जिम्मेदारी है कि वो डेट देगा। अभी एक जो 8-9 बंदे नेशनल असेंबली में बैठे थे और उन्होंने कवानीन पता नहीं 15-15 करोड़ या 20-20 करोड़ वो खाकाना बाती फरमा रहे थे कि उन्होंने इतने पैसे लेके ये कानून साजी की है, और उनको खुद भी पता नहीं कि क्या कानून उन्होंने पास किया। हाँ जी। बहरहाल जो भी ये कानून है, ये बैड लॉ के तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेगी आज या कल या परसों। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो भी, तो उसके ऊपर सुप्रीम जो है ना, वो आईन है। आईन में बड़ा साफ लिखा हुआ है, और मुझे बहुत दुख हुआ कि इन्होंने वहां पे जाने की, उन्होंने कहा कि 23 को आ जाएं या 24 को आए, ना ये 23 को गए ना 24 को गए, बल्कि खत का उन्होंने अपना इजलास किया, और इजलास के बाद वो खत का जवाब खत के जरिए। देखें, दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों सदूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार होता है, लेकिन वो सदर के नीचे होता है, वजीर आजम के लिए इसलिए नहीं होता कि वो सियासत में उसका रोल ना हो। लेकिन हमारी बात ये है कि हमारे जितने भी कानूनी आईनी इदारे हैं, उनमें जो करप्ट माफियाज हैं, उन्होंने अपने अपने लोग भर्ती किए हुए हैं, और वो पाकिस्तान के वफादार नहीं है, वो इस्लाम के वफादार नहीं है, वो नेशनल इंटरेस्ट के वफादार नहीं है। जिन लोगों ने उनको मुलाजमत दी है उनके वफादार हैं। बहरहाल ये जो आपको इख्तियार दिया जाता है, तो अल्लाह भी आपसे पूछता है, अवाम भी आपसे पूछती है। तो जिस वक्त आप इख्तियार में होते हैं, मुक्तदर पोजीशन पे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इंसाफ के फैसले करें। ठीक है। हेलो, ठीक है अफजल तो साहब, बात ये है कि आपसे ये- ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त आप चूंकि साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से प्रेशराइज ये इदारा है इलेक्शन कमीशन के? इलेक्शन की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट पूछ ले या सदर पूछ लें, तो इनके पास कोई डेट नहीं है, एक के बाद एक बहाना है, एक के बाद एक हीला बहाना किया जाता है, लेकिन इलेक्शन से इनकारी कि इलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बात यह है कि एक इदारा है जिसकी वजह ही इंतखाबात कराना है। अगर वो इंतखाबात करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, तो उनको घर चले जाना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर योर प्लेजेंट सरप्राइज, कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त फुल्ली प्रिपेयर्ड है। जो नीचे कारखाना है ना, जो ये तो ऊपर सियासी लोग या सियासी लोगों के नुमाइंदे लोग हैं, उनकी आप किस किस्म की बातें सुन रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त तैयार है। वो 60 दिन के अंदर भी आपको इंतखाबात करवा के दे सकता है, और 90 दिन के अंदर तो आपको, जैसे वो 12 नवंबर की डेट प्रेसिडेंट ने दी है, बहुत आराम से कराया जा सकता है। इसलिए कि इसमें कोई हर्डल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो इलेक्शन शेड्यूल होता है, उसमें एक चीज सर यही तो बात हम कर रहे हैं, यही तो बात हम कर रहे हैं, और कितने सारे प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं कि मसला तो कोई नहीं है। इसाराना साहब हैं हमारे साथ, वो आपसे करना चाहेंगे। सर पहले मैं इनका आपसे सवाल का पूछना जवाब। चाहता हूँ कि ये जो इंतखाबी हल्का बंदियाँ हैं, और मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए ये कहा जा रहा है कि इसे 4 माह दरकार हैं। तो अगर आइन में ये है कि 4 माह लगेंगे और 3 माह उसके बाद लगेंगे इंतखाबी अमल के लिए, तो फिर तो सर मेरा ख्याल है कि ये जो डिले है ये आइन के मुताबिक है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अल्लाह ताला आपको इसार साहब इसका अजर दे। आप मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त क्यों जरूरी है, ये जो सेंसस और हल्का बंदियां,
اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو بتا دیں, اگر جواب نہیں ہے تو پھر میں خود اس کا جواب بھی سر دے آپ دیتا صاحب آپ سے سننا چاہتے ہیں ہم. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے جب آپ کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کی قوت موجود ہو. اگر ٹھیک. آپ سیٹیں یہی ہیں جو ہیں تو اس وقت فرض کیا میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی ہے تو جہاں میں ووٹ ڈالتا ہوں اس کو بھی ووٹ کا حق مل گیا, اس لیے کہ اگر آبادی کے بنیاد پہ آپ لوگوں کی سیٹیں بڑھانا چاہتے ہیں تو سیٹیں آپ بڑھا نہیں سکتے. ہاں آپ حلقوں میں گڑبڑ کر سکتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے ہروانا ہے, اس کو جتوانا ہے, وہ ایک آلریڈی یہ ریگنگ ہے. تو آپ مہربانی کریں, اگر آپ سیٹیں بڑھا نہیں سکتے اور گھٹا نہیں سکتے تو اتنی سیٹیں ہیں لوگوں کو ووٹ کا حق تو ہے, جو 18 سال سے بڑا ہے وہ تمام ووٹرز بن سکتے ہیں اور بن جائیں گے اور وہ ووٹ کا حق بھی استعمال آئین تو کر لیں یہی گے. کہتا ہے. تو بہرحال ٹھیک, آپ اسے ووٹ کا حق نہ چھینیں, اس لیے کہ 5 سال کے بعد ووٹر کو ایک دفعہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اور اس وقت یہ تمام بہانے ہیں, ہیلے اور بہانے ہیں ان پالیٹیشین کو جن کو پتا ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگر فیئر اور فری الیکشن ہو, اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہی ہوگا جب بھی ہوگا. اس لیے کہ اس وقت اتنی اویئرنیس ہے کہ لوگوں نے پولنگ اسٹیشن پہ موجود رہنا ہے جب تک ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. اور کوئی بھی بندہ, جیسے آپ نے دیکھا کہ اس وقت تمام جو مخالف پارٹیاں حکومت میں تھی لیکن 37 میں سے 30 سیٹیں اپوزیشن نہیں جیتی. بات یہ ہے کہ اب جو اویئرنیس آ گئی اور جتنا یہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اپوزیشن اور اس طرح کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی پوزیشن ڈوبیس ہے اس کے لیے کمزور ترین ہوتے جا رہے ہیں. اگر ان کو 1% عقل ان میں ہوتی تو جلد از جلد الیکشن کراتے تو شاید کچھ نہ کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں جتنا یہ ڈیلے کریں گے دے ول بی دی لوزرز. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں تھیں جنہوں نے 16 مہینے میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا, ان میں سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ عوام کے غیظ و غضب سے بھاگنا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھاگنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. الیکشن کمیشن دینا تو نہیں چاہیے, اور آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے, اور قانون اور آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارا جو جمہوری حق ہے وہ ووٹ کا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے برعکس اور اس کے منافی ہم چیزیں ہوتی دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ افضل خان صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, آپ کا ٹیلنٹ نیوز کو, ہمارے پاکستان کو اپنا اسپیشل ٹائم دیا, اس کے لیے بہت شکریہ. اسارانہ صاحب, ہم برین ڈرین کی بات کر لیتے ہیں. فہیم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, کتنی لمبی لسٹیں ہیں لوگوں کی جو کہ اس ٹائم پاسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں, بنوانا چاہ رہے ہیں, ملک بدر ہونا چاہ رہے ہیں, چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم فرسٹریشن لیول ہے جو کہ بڑھ چکا ہے. دوسری جانب ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں, وہ تو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا بڑی بات ہے. دیکھیں وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اگر مرنا چاہ رہے ہیں تو مر جائیں, لوگ ایڑیاں رگڑنا چاہتے ہیں تو ایڑیاں رگڑ لیں, لوگ بجلی کے بل نہیں دے سکتے تو گھر کی بجلی کٹوا دیں. ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی خسمہ نو کھاؤ, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اپنی مرضی سے جئیں گے, ملک خالی ہو جائے, میرے بچوں کے تو مستقبل سیف ہے نا, بچہ تو میرا جائے گا نا مجھے چھوڑ کے, ایسا ہی ہے, بچہ تو میرا اس دھرتی کو چھوڑ کے جائے گا, ان کے بچے تو نہیں جائیں گے. کیا ہوا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ مرتے ہیں تو مر جائیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. کیا ہوا جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا ہوا اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا ہوا اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے, کیا ہوا اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, کیا ہوا. بہت کچھ ہوا. ان کے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں وہ یہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے, انہیں وہاں سے بھی اچھا ریئیکشن ملا ان ساری باتوں کے اوپر, اور عوام کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر اچھا ریئیکشن مل رہا ہے. تو بہت کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی. لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہوں گا, یہ جو ابھی آپ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب کو لیا تھا سابق افضل خان صاحب کو, ان کو یہ مشورہ بھی دیجیے گا کہ یہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں اور نیکسٹ ٹائم انہیں ترجمان پی ٹی آئی کے طور پر آپ اپنے پروگرام میں لیجیے گا. انہوں نے جس طرح کی باتیں کی اس میں ایک بات کی میں وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ بات ہے کہ اگر سیٹیں نہیں بڑھ رہی تو مردم شماری کی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہی آئین یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ اگر مردم شماری کے نتیجے میں کسی ایک صوبے کی آبادی میں اضافہ ہو جائے تو آپ اس صوبے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی
जो नशिस्तें हैं बेशक वो वही रखें, लेकिन उनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते जी। हैं। तो मर्दमशुमारी जो अभी हुई है उसके नतीजे में कराची में 3 सीटों का इजाफा हो रहा है। मैं क्यों कहूं कि जनाब आप जो है वो आइन की शिक को पूरा किए बगैर के जनाब अब हल्का बंदियां कराए बगैर इलेक्शन करा दें, क्यों कहूं मैं, जब मेरा यहाँ पे फायदा हो रहा है, कराची के लोगों का फायदा हो रहा है। तो मैं तो नहीं चाहता कि इलेक्शन जो है वो ठीक है, हल्का लास्ट बंदियां मिनट है कराए बगैर फहीम, आप सोहेल कराएं। साहब का पॉइंट भी तो मुझे सबसे लेना पहले है, तो ये बात आ उसके रही बाद है, बस मुझे मैं आखिर क्लोजिंग में की तरफ जुमले से जाना है। बात जी कर लूं सोहेल, इसके ऊपर। जी फहीम जल्दी आपका पॉइंट, उसके बाद मैं सोहेल की जानिब जाऊंगी। के ऊपर बात पहले कर चुका हूं कि लोग इस मुल्क से जाना चाहते हैं, वो जा रहे हैं, और आपको अगर उन्हें रोकने की फिक्र नहीं है तो खुदा के लिए आप ये सोचिए कि आप आखिर में किन लोगों के ऊपर और इसका हुकूमत अंजाम करेंगे, ठीक नहीं किस होगा, लोग, सोहेल। किसकी जी, आप निगरानी सोहेल कर भट्टी रहे साहब। होंगे। देखिए, निगरान वज़ीर को ये स्टेटमेंट किसी सूरत नहीं देनी चाहिए थी। लोग अपने ठीक है। बेहतर मुस्तकबिल ज़रूर जाते हैं, लेकिन ठीक है। जो आज का हालात हैं, जिस किस्म के सूरत हाल सामने आ रही है, उनको लोगों को इंकरेज करना चाहिए और हालात यहाँ बेहतर बनाने चाहिए अपने तर्ज अमल से, अपने फैसलों से, अपने पॉलिसी से, कि लोग बाहर जाने के लिए यहाँ रुकना पसंद करें और यहाँ पर मुल्क के लिए काम करना पसंद करें, बजाय इसके कि आप कहें जो जाना चाहता जाए, हमें कोई परवाह। गैर मुनासिब उनका ये बहुत शुक्रिया सोहेल भट्टी साहब, फहीम सिद्दीकी साहब और इसार राना साहब आपके वक्त का। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।